کہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں؟ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ تلاوت سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک ہو چکی ہے جی ہاں؟ جی اور ترجمہ 102 لکھا ہوا ہے اس پہ آپ نے سب جی 102 تک ہوا ہے. اور القمر سے نشانات کا جو تذکرہ ہے بائبل اور قرآن کریم کا وہ القمر سے شروع کرنا ہے. جی ٹھیک ہے؟ جی تو 102 آیت کون سی ہے جہاں سے ترجمہ ہوا تھا؟ نشانات کا ذکر ہے. لازنوں کا یا موسیٰ مسورہ تک ہے. جی 9 آیات بینات فصل بنی. یہ تو کافی وقت عرصہ ہو گیا. جی یہ دوبارہ تلاوت کر ہی دینی چاہیے اس کی. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله بدعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. سجدہ آ چکے نا پہلے یبکون ویزیدہم خشوعا سے سجدہ کر رہے ہیں. قل ادعوا الله بدعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور ہم نے موسیٰ کو 9 آیات عطا فرمائیں بینات جو روشن اور کھلی کھلی تھیں. فَاسْأَلْ بنی اسرائیل اذ جاءہم پس تو پوچھ بنی اسرائیل سے اذ جاءہم فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا جب وہ آیا فقال له فرعون یعنی ان کے پاس حضرت موسیٰ تشریف لائے یہ مراد ہے. جب وہ ان کے پاس آیا وقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا تو فرعون نے کہا اے موسیٰ میں تو تجھے مسحور دیکھتا ہوں یعنی جس پہ جادو چل گیا ہو کسی کا. تو ایک مسحور حالت میں جادو زدہ حالت میں دیکھ رہا ہوں. اس آیت پر یہ
گفتگو چلی تھی کہ یہ 9 نشانات کون سے ہیں. ان 9 میں سے کچھ میں نے گنوا دیے تھے اور ساتھ ساتھ موازنہ کیا تھا کہ بائبل ان نشانات کا تذکرہ کیسے کرتی ہے اور قرآن کیسے کرتا ہے، اور یہ موازنہ خود ہی قرآن کریم کی عظمت اور شوکت اور غیر مبدل ہونے پر گواہ ہے. اور ہر عقل سلیم رکھنے والا آدمی موازنہ پڑھتے ہی بغیر کسی تبصرے کے یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآنی بیان ہی مناسب اور درست ہے، اور باقی بائبل کا بیان مبالغہ آمیز بھی اور متضاد بھی، ناممکنات کا بیان ہے، جیسے قصہ کہانیوں کی باتیں ہو رہی ہوں. اب اس میں سے جو نشان رہ گئے ہیں 6 ہم بیان کر چکے ہیں نا پہلے. اب جوؤں کا نشان ہے. قرآن کریم تو صرف اتنا فرماتا ہے والقمل، اور ہم نے جوؤں کا عذاب بھی ان کو دیا، کیونکہ وہ برساتی موسم تھا جب کہ دریا پہ طغیانی آ چکی تھی اور سارا علاقہ بھیگ گیا تھا. اس کے نتیجے میں چند باتیں طبعاً ہونی ہی تھیں، مگر وقت سے پہلے خبر دینے کی وجہ سے وہ نشان بن گئے سب. اور وقت سے پہلے خبر دینے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسموں کو جو خاص وقت پر ابھارا ہے تو وہ ایک مقدر تھا، اور ایک وجہ کے ساتھ ان سب چیزوں کو اکٹھا کیا گیا ہے ایک وقت میں. تو دریائے نیل کا منبع جو ہے اس کے رستے میں بالکل سرخ مٹی کے پہاڑ ہیں، اور اگر پانی وہاں سے گزرے اور طوفانی پانی ہو تو چٹانیں جو پہلے گھل چکی ہوتی ہیں ان سے اوپر جائے گا تو پھر سرخ مٹی کو توڑ توڑ کے پانی کے اندر پھینکے گا، اور بالکل خون کے رنگ کی مٹی نظر آتی ہے. وہ میں نے خود دیکھی ہوئی ہے وہ جگہ. اس لیے وہ سرخ مٹی پانی میں گھل کر جب بہی ہے تو خون رنگ پانی ہو گیا. پھر جب برساتی موسم ہو تو مینڈک بہت ہو جاتے ہیں، برساتی موسم ہو تو جوئیں بہت پڑ جاتی ہیں. تو یہ سارے اس موسم کی باتیں ہیں، جو خاص موسم الہی تقدیر کے مطابق وہاں موسم کے بدحال کا اجتماع کر دیا گیا. یعنی موسم کے برے پہلو سارے اکٹھے کر دیے گئے، اور موسم بگڑنے سے پہلے ہی حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی کہ یہ عذاب ان پر آنے والے ہیں. اور ان عذابوں میں کوئی خلاف عقل، خلاف تقدیر الہی بات نہیں ہے. سنت کے مطابق، قانون قدرت کے مطابق، اور بیان بھی بالکل سادہ سا ہے کہ یہ عذاب ہم نے ان کو دیے. اب 7واں ہے والقمل، سورہ اعراف 134. بائبل کا بیان پڑھ لیں جوؤں کے متعلق کیا قصہ ہے. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی بڑھا کر زمین کی گرد کو مار. اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہہ وہ اپنی لاٹھی بڑھائے، حالانکہ عصا کا تعلق حضرت موسیٰ سے ہی چلتا آ رہا ہے. حضرت ہارون کے عصا کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ملتا کہیں. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ سننے والے نے کچھ اور سنا اور لکھ کچھ اور دیا، اور بائبل کے جو کو ضبط تحریر میں لانے میں بہت سے نقائص رہ گئے، تاکہ وہ تمام ملک مصر میں جوئیں بن جائیں. اب گرد جو ہے وہ جوئیں بن جائیں. انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ہارون نے اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور زمین کی گرد کو مارا، اور انسان اور حیوان پر جوئیں ہو گئیں، اور تمام ملک مصر میں زمین کی ساری گرد جوئیں بن گئی. اور جادوگروں نے کوشش کی کہ اپنے جادو سے جوئیں پیدا کریں پر نہ کر سکے. بچا کیا تھا جوؤں کی ضرورت پڑ گئی تھی. بہت ہی عجیب و غریب بیان ہے کہ جب ساری گرد جوئیں بن گئیں تو جادوگروں کو کیا مصیبت پڑی تھی کہ اور جوئیں ان پر بنائیں، اور بنائیں گے کس چیز سے. میں کہتے ہیں وہ بنی نہیں ان سے، یہ بھی اچھا ہو گیا. تب جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ یہ خدا کا کام ہے، جوئیں بنانا اللہ کا کام ہے، باقی باتیں وہ بنا لیں گے، کہ جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ اللہ پہ چھوڑ دو. اس لیے مان جاؤ یہ ہے یقیناً خدا تعالیٰ کا ہاتھ. لیکن
کہتے ہیں فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ صبح سویرے اٹھ کر فرعون کے آگے جا کھڑا ہونا، وہ دریا پر آئے گا، سو تو اس سے کہنا خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں، ورنہ اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تجھ پر اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت پر اور تیرے گھروں میں مچھروں کے غول بھیجوں گا۔ یہ مچھر والا جو ہے قرآن کریم میں، وہ جو سورہ انفال میں ہے، کون سی کیا ذکر ہے مچھروں والا؟ مچھر تو میں نے نہیں پڑھے وہاں۔ جراد قنبلہ کے بعد جراد کا لفظ آتا ہے، جراد ٹڈیاں سورہ آراف میں ہے وہ، ہاں ہے مچھر، نہیں مچھر کا ذکر ٹڈیوں کا ہے۔ تو یہ مچھر بھی کمبل کے اندر ہی ہم نے داخل کر لیے ہیں ان کے بیان میں۔ جو قرآن کریم نے جو 7واں نشان پیش کیا وہ صرف کمبل کے لفظ کے نیچے ہے، اس میں مچھروں کا کوئی ذکر نہیں۔ تو تیرے گھروں میں مچھروں کے غول بھیجوں گا، اور مصریوں کے گھر اور تمام زمین جہاں جہاں وہ ہیں مچھروں کے غولوں سے بھر جائے گی، اور میں اس دن جشن کے علاقے کو جس میں میرے لوگ رہتے ہیں جدا کروں گا۔ جشن کے علاقے سے بنی اسرائیل کی آبادی ہے، اور اس میں مچھروں کے غول نہ ہوں گے، تاکہ تو جان لے کہ دنیا میں خداوند میں ہی ہوں، اور میں اپنے لوگوں کو اور تیرے لوگوں میں فرق کروں گا، اور کل تک یہ نشان ظہور میں آئے گا۔ چنانچہ خداوند نے ایسا ہی کیا، اور فرعون کے گھر اور اس کے نوکروں کے گھروں اور سارے ملک کے مصر میں مچھروں کے غول بھر گئے، اور ان مچھروں کے غول کے سبب سے ملک کا ناس ہو گیا۔ خروج باب 8 آیت 16 تا 25۔ پھر قرآن کریم نے والضفادع مینڈکوں کا ذکر فرمایا ہے، سورہ الاعراف آیت 134۔ بائبل میں لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے ماروں گا، اور دریا بے شمار مینڈکوں سے بھر جائے گا، اور وہ آ کر تیرے گھر میں اور تیری آرام گاہ میں اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری رعیت پر اور تیرے تنوروں اور آٹا گوندنے کے لگنوں میں گھستے پھریں گے، اور تجھ پر اور تیری رعیت اور تیرے نوکروں پر چڑھ جائیں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ ہارون سے کہہ، پھر حضرت موسیٰ ہارون سے ہی کہتے ہیں، اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں پر بڑھا، اور مینڈکوں کو ملک مصر پر چڑھا لا۔ چنانچہ جتنا پانی مصر میں تھا اس پر ہارون نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اور مینڈک چڑھ آئے اور ملک مصر کو ڈھانک لیا۔ یہ تو خدا کا کام ہو گیا۔ اور جادوگروں نے بھی جادو سے ایسے ہی کیا، وہ مینڈک بنا لیے۔ ان کے لیے وہ جوئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو خدا کے سوا بن ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے، لیکن مینڈک بنانا تو معمولی بات ہے۔ چنانچہ جادوگروں نے بھی مینڈک اور بنا دیے، اب وہ فرعون کی تائید کر رہے ہیں ابھی تک، اور فرعون کے متحد ہیں، لیکن مقابلہ کر رہے ہیں نا حضرت موسیٰ سے، تو اور مینڈک بنا دیے، اور ملک مصر پہ مینڈک چڑھا لائے، پھر جادوگر بھی چڑھا رہا ہے مینڈک۔ توبہ! تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ خداوند سے شفاعت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میری رعیت سے دفع کرے، اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا تاکہ وہ خداوند کے لیے قربانی کریں۔ پھر موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس سے نکل کر چلے گئے، اور موسیٰ نے خداوند سے مینڈکوں کے بارے میں جو اس نے فرعون پر بھیجے تھے فریاد کی، اور خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا، اور اب گھروں اور سینوں اور کھیتوں کے مینڈک مر گئے، اور سب گھروں اور سینوں اور کھیتوں کے مینڈک مر گئے۔ جادوگروں کے مینڈک کا کیا بنا یہ نہیں پتہ لگ رہا، کوئی ذکر ہی نہیں۔ اور لوگوں نے ان کو جمع کر کے ان کے ڈھیر لگا دیے، اور زمین سے بدبو آنے لگی۔ پھر جب فرعون نے دیکھا کہ چھٹکارا مل گیا تو اس نے اپنا دل سخت کر لیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا ان کی نہ سنی۔ والدمع، یہ نواں نشان ہے جو قرآن کریم میں پیش فرمایا ہے۔ بائبل میں ہے
اگر وہ ان دونوں موضوعوں یعنی عصا اور ید بیضا کے سبب سے بھی یقین نہ کریں اور تیری بات نہ سنیں تو دریا کا پانی لے کر خشک زمین پر چھڑک دینا، اور وہ پانی جو دریا سے لے گا خشک زمین پر خون ہو جائے گا۔ ایک میں نے کہا تھا نا تضادات بھی ہیں، اب یہ دیکھیں یہاں یہ ہے پانی لے کر دریا کا خشک زمین پر چھڑکو تو وہ خون ہو جائے گا، خروج باب 4 آیت 9۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہے اپنی لاٹھی لے اور اس مصر میں جتنا پانی ہے یعنی دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں اور تالابوں پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ وہ خون بن جائیں، یعنی خود پانی جھیلوں اور نہروں سمندر اور دریاؤں کا بن جائے، اور سارے ملک مصر میں پتھر اور لکڑی کے برتنوں میں خون ہی خون ہوگا۔ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا، موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا اور لاٹھی اٹھا کر اسے فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے دریا کے پانی پر مارا، اور دریا کا پانی سب خون ہو گیا، اور دریا کی مچھلیاں مر گئیں، اور دریا سے طوفان اٹھنے لگا، اور مصری دریا کا پانی نہ پی سکے تھے، اور تمام ملک مصر میں خون ہی خون ہو گیا۔ تب مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا۔ وہ کیا رہ گیا تھا جس کو خون انہوں نے بنایا ہے، حیرت انگیز ہے۔ تب مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا، یہ جو خون بنا ہوتا ہے پھر دوبارہ خون بنا دیا اس کو، اور سب مصریوں نے دریا کے آس پاس پینے کے پانی کے لیے کنویں کھود ڈالے، کیونکہ وہ دریا کا پانی نہیں پی سکتے تھے۔ کنویں کھودتے کھودتے پیاسے مر گئے ہوں گے۔ کنواں کھودنا ایک آسان کام تو نہیں کہ ایک منٹ میں کنویں کھودا، اور کنواں کھودتے کھودتے بڑی پیاس لگتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم اور بائبل کے بیان کا یہ موازنہ کر لیں، کسی تبصرے کی ضرورت نہیں۔ حیرت ہے ان لوگوں پر، ان کے مستشرقین پر، اتنے جاہل ہیں، یہ بائبل پڑھ کے ایمان لاتے ہیں اور قرآن کریم کی باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور خداوند نے موسیٰ ہارون سے کہا کہ تم دونوں بھٹی کی راکھ، اب ایک اور ان کے موضوع آگے بڑھ گئے ہیں نا زیادہ، بھٹی کی راکھ اپنی مٹھیوں میں لے لو اور موسیٰ اور اسے فرعون کے سامنے آسمان کی طرف اڑا دے، اور وہ سارے ملک مصر میں باریک گرد ہو کر مصر کے آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھپھولے بن جائے گی۔ اور راکھ مٹی تو جوئیں بن گئی تھیں ساری، تو اب انہوں نے کیا کیا ہے، بھٹی کی راکھ لی ہے، کیونکہ گرد تو ساری جوئیں بن چکی تھی، مطلب گرد رہی کوئی نہیں تھی، تو وہ اڑا دے۔ ملک مصر میں باریک گرد ہو کر مصر کے آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھپھولے بن جائے گی۔ سو بھٹی کی راکھ لے کر فرعون کے آگے جا کھڑے ہوئے، اور موسیٰ نے اسے آسمان کی طرف اڑا دیا، اور وہ آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھپھولے بن گئی، اور جادوگر پھوڑوں کے سبب سے موسیٰ کے آگے کھڑے نہ رہ سکے۔ یہاں انہوں نے اور پھوڑے نہیں پیدا کیے، کیونکہ جادوگروں اور سب مصریوں کے پھوڑے نکلے ہوئے تھے، اور خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا، اور اس نے جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا ان کی نہ سنی۔ یہ اس لیے بہت اہم ہے اتنا حصہ باہر کا کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جادوگر ایمان لے آئے تھے، اس لیے وہ موسیٰ کی تائید میں یہ نشان دکھاتے تھے، لیکن پہلی بات کہ وہ نہیں بنا سکے، اور یہ بات یہ بتاتی ہے کہ بائبل کے نزدیک وہ ایمان نہیں لائے، 10 نشان دیکھنے کے باوجود فرعون کو یہ کہنے کے کہ جوئیں خدا کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا، پھر بھی ایمان نہیں لائے، اور پھوڑے نکل آئے تبھی بھی اگر وہ ایمان لائے ہوتے تو پھوڑے کیوں نکلتے ان کو؟ اس لیے جو حرکت کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے مقابلہ ہو رہا ہے کہ ہم بھی بنا سکتے ہیں، ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ بس قرآن کریم فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو 9 کھلے کھلے نشانات عطا کیے، بس بنی اسرائیل سے پوچھ کہ جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اسے کہا کہ اے موسیٰ میں تو تجھے محض ایک ایسا شخص سمجھتا ہوں جس پر جادو کر دیا گیا ہو۔ اب پوچھ والا جو حصہ ہے وہ قابل توجہ ہے۔ میرے نزدیک یہ 9 نشانات سے نہیں بلکہ اگلی آیت سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ جو 9 انہوں نے 10 نشان پیش کیے ہیں، قرآن نے 9 نشان پیش فرمائے ہیں، اور ان کے بیان نشانات کا تذکرہ بالکل مختلف ہے قرآن کریم کے نشانات سے۔ اس لیے اگر اس حصے کا تعلق بنی اسرائیل سے گواہی لینے سے ہے تو
تو صرف عدد کی گواہی دے سکتے ہیں کہ ہاں یہ نشان ضرور آئے تھے. ایک مسنگ ہوگا مگر باقی وہ عدد کی گواہی دے سکتے تھے. یا پھر اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ جاءہم فقال لہ فرعون انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں تو تجھے خود جادو زدہ دیکھ رہا ہوں. اس کا مسحورا کہنا بتا رہا ہے کہ اس نے جو پہلے ساحر ہونے کا الزام لگایا تھا اسے باہر نکال دیا، کیونکہ ساحر اور مسحور دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. ساحر وہ ہے جو جادو کرتا ہے، مسحور وہ ہے جس پر جادو ہو گیا ہے. پہلے سحرانے کہا گیا، دو بڑے جادوگر ہیں، مجسم جادو. اور اب یہ نشان دیکھ کر فرعون کے دل سے یہ گواہی ضرور نکلی ہے کہ موسیٰ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ خود کسی بڑے جادوگر کے تابع ہو کر مسحور ہو چکا ہے اور اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتا، نہ کر رہا ہے. اس لیے بہت اہم ہے یہ مسحورہ کا لفظ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت موسیٰ نے اس کو کیا جواب دیا، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات. یہ جواب بتا رہا ہے کہ مسحورہ کے لفظ سے فرعون خود ساکت ہو گیا اور اپنا جھوٹ تسلیم کر لیا، اپنی شکست مان گیا. تو اس پر حضرت موسیٰ کا یہ کہنا لقد علمت ما انزل هؤلاء بالکل درست بین برمحل ہے. جو مجھے مسحور کہہ کے تو تم مان گئے ہو خود کہ یہ میری بس کی بات نہیں، بندے کے بس کی بات نہیں. جادوگر پہلے ہی ایمان لے آئے تھے قرآنی بیان کے مطابق، اور موسیٰ کا اس کا مسحور کہنا صاف بتا رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کوئی اور طاقت ہے. اسی طاقت کو حضرت موسیٰ خدا رب السماوات کہہ رہے ہیں، رب السماوات والارض. بصائر یہ روشن نشانات ہیں. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَثْبُورًا، اور میں تو اے فرعون تجھے ہلاک شدہ دیکھ رہا ہوں. اب جب یقینی طور پر یہ علم ہو چکا ہو کہ ایک شخص اپنی طاقت سے یہ باتیں نہیں کر رہا بلکہ کوئی بالا طاقت ہے، پھر بھی اس کے انکار پر اصرار کرنا یہ قطعی ہلاکت کی نشانی ہے. تو حضرت موسیٰ نے فرعون سے ہاتھ کھینچ لیے کہ اب اس کے بعد کوئی نشانات دکھانے کا سوال نہیں رہا. ان سب کو رد کرنے کے بعد میں تجھے ہلاک شدہ دیکھ رہا ہوں. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، اب دوسرا مقابلہ شروع ہو گیا ہے. فرعون نے چاہا کہ انہیں زمین سے اکھیڑ پھینکے. یہ جو یستفزہ کا جو مادہ ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جسے جڑوں سے اکھیڑ پھینکا جائے، ہلکا کر دیا جائے، وطن سے بے وطن کر دیا جائے. اس لیے یہ سارے معنی اس میں داخل ہیں. اپنے موقف سے بھی کوئی اکھڑ جائے تو اس کے لیے بھی لفظ استفزہ استعمال ہوگا کہ اس نے اس کو فلاں شخص کو اس کے موقف سے اکھیڑ دیا. تو من الارض کہہ رہا ہے یعنی زمین اپنے وطن سے بے وطن کر دے. فاغرقناہ ومن معہ جمیعا. اب یستفزہم من الارض کا یہ معنی پچھلے مضمون سے کچھ تضاد کا رنگ رکھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی تو جھگڑا چل رہا تھا کہ حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے کہ مجھے اور میری قوم کو یہاں سے جانے دو. تو یستفزہم کا یہ معنی لینا کہ وطن سے بے وطن کر دے، یہ درست نہیں ہے. اپنے وطن میں رہتے ہوئے بے وطن کر دینا مراد ہے، یعنی ان کے پاؤں اکھاڑ دے، ان کے حقوق تلف کر لے. اور وہ جو موسیٰ کے زمانہ آنے والا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کا اعلان ہے کہ تجھ پر موسیٰ کا زمانہ آنے والا ہے، جس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ بعد میں پورا ہوگا. اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے لکھا کہ بعد کے کسی کے خلیفہ کے وقت میں یہ نشان پورا ہوگا. اب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا زمانہ بالکل وہی ہے کہ وطن میں رہتے ہوئے بے وطن کیا گیا، وطن سے جانے نہیں دیتے. تو فرعون نے وطن سے جانے نہیں دیا تھا، سارے پہرے بٹھائے ہوئے تھے، پاسپورٹوں پہ احمدی مور یا قادیانی مور لگا دی تاکہ ساری ایمبیسیز کو پتہ چل جائے کہ یہ احمدی اس کو جانے نہ دیں. اور اسی وجہ سے احمدیوں کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں. تو
تو وطن سے نہ جانے دینا اور وطن میں رہتے ہوئے بے وطن کر دینا، یہ خباثت سب سے پہلے فرعون کو سوجی تھی، اور قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے کہ فرعون نے یہ ترکیب سوچی تھی۔ اور اس زمانے میں جس فرعون نے یہ ہم سے کیا وہ ظاہر و باہر ہے، اس کو بھی خدا تعالیٰ نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو پہلے فرعون سے کیا گیا تھا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا اور جو اس کے ساتھی تھے سب کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب لوگ کہنے لگے ضیاء آپ بھی مارا گیا، ہمارا بھی بیڑا غرق کر گیا۔ کثرت سے غیر احمدی دانشور یہ سوال اٹھا رہے ہیں آواز کہ جتنی خرابیاں ہیں پاکستان کی، ساری ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ کا ورثہ ہیں۔ اور گن کے دیکھ لیں، یہ کلاشنکوف کلچر، یہ دیانتیاں، ویمان اوپر سے نیچے تک رشوت خوریاں، نظام عدلیہ کا ستیہ ناش کر دینا، یہ تمام تر ضیاء کا ورثہ ہے۔ اور غرق کا معنی یہاں مانوی لحاظ سے یہ بنے گا کہ وہ آپ بھی غرق ہوا اور اپنی قوم کو بھی ساتھ غرق کر گیا۔ یہاں میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اس موقع پر میں نے غرق کے معنی کے ساتھ یہ بھی بات پیش کی کہ قرآن کریم نے جہاں یہ فرمایا کہ ننجی کا الیوم ننجی کا ببدنے کا، کہ آج ہم تجھے تیرے بدن کے ذریعے نجات دیں گے، تو وہاں روح کے مقابل کی بجائے جان کے مقابل پر بھی کیا جاتا ہے معنی کہ تیری جان تو لے لیں گے مگر تیرے بدن کو نجات دیں گے۔ میں اس کا یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ روح کو نجات کا وقت نہیں رہا، اور موقع اور محل کے مطابق آخری سانس میں کسی کی روح کو امان ملا نہیں کرتی، تو بدن کو نجات دینے سے بدنی زندگی جو روح سے آ رہی ہو۔ اور ادرکہ الغرق کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے، تو اس لیے ان آیات میں جو کہتے ہیں تضادات نظر آئیں گے اگر آپ کے معنی مانے جائیں، تو میرے نزدیک کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ ایک عربی لغت سے میں دکھا چکا ہوں کہ غرق سے مراد لازم نہیں کہ غرق ہو کر ڈوب مرے۔ جو ایک دفعہ پانی سے مغلوب ہو جائے اور اندر چلا جائے وہ غرق ہو گیا، مرنے سے پہلے اسے بچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ترجمہ کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک جتنی بھی لاشیں دریافت ہوئی ہیں پرانے فرعین مصر کی، ان میں جو نعش کیا نام ہے ثانی اس کا، رامسیس سیکنڈ، جو اس کی لاش ہے وہ بینی حضرت موسیٰ کے زمانے والے فرعون پر گواہی دے رہی ہے۔ اور جب تک یہ غرق کا واقعہ نہیں ہوا اس وقت تک اس کے اندر بڑی شوخیاں تھیں اور بہت شور تھا، اور غرق ہونے کے بعد اس نے لمبی عمر پائی ہے، تقریباً 30 برس زندہ رہا ہے، لیکن مفلوج حالت میں اور سخت بیکاری کے حال میں رہا ہے۔ اس کا تمام روب مرتبہ جاتا رہا، بس جسمانی حالت زندگی بھی اس کی ایک بے جان کے بے روح کی لاش کی طرح تھی۔ مگر پھر بھی اگر کسی کو اصرار ہو تو میں کہتا ہوں کہ مجھے تسلیم ہے، لیکن تمہارے ذمہ ہے کہ وہ فرعون پیش کرو۔ اس کے بغیر نعوذ باللہ قرآن کو جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے، کہنے کو تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ قرآن پر ایمان لاؤ اور پھر جو حقائق کی گواہیاں زمین نے اچھال دی ہیں ان کا انکار کر دو، یہ بیک وقت ممکن نہیں ہے۔ اس لیے دل کے چور کے ساتھ اگر اصرار کرو گے کہ نہیں ہم اپنے مطلب موقع پر قائم رہیں گے، تو پھر تم قرآن سے وفا نہیں کر رہے، بے وفائی کر رہے ہو۔ کیونکہ قرآن کریم کھلم کھلا بتا رہا ہے فرعون کے جو واقعات وہ جس لمبے عرصے میں گزرے ہیں، وہ رامسیس سیکنڈ کے سوا اتنی لمبی وہ عمر ملتی ہی نہیں، اور یا پھر زمانے میں اتنا پیچھے جانا پڑتا ہے
کہ حضرت یوسف کے زمانے سے فرعون کا موسیٰ کا زمانہ ٹکرا جاتا ہے. جو لمبا فاصلہ قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے وہ فاصلہ بنتا ہی نہیں. ساری تاریخ درہم برہم ہو جاتی ہے. اور اس زمانے میں بھی پھر تلاش کرنا پڑے گا وہ کون سے فرعون تھے. اس زمانے میں تو فرعون تھے ہی نہیں، کیونکہ وہاں ملوک کی بادشاہی تھی جو ایران کے سے آ کر یہاں قابض ہوئے تھے، اور یہ ملوک کا دور چل رہا ہے. تو اس لیے فرعون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس فرعون کی نشاندہی کرنا ان لوگوں کا دینی فرض ہے جو یہ ترجمہ کرنے پر مصر ہیں کہ فرعون غرق ہو کر مر چکا تھا اور اس کے بعد بچا نہیں. بس ایسے غرق شدہ فرعون کی لاش تلاش کرنا جس کے زمانے میں یہ سارے واقعات ہو چکے ہوں، حضرت موسیٰ نے ہجرت بھی کی ہو، پھر واپس بھی آئے ہوں، اور وہ کہتا ہو کہ تو ہم سے بھاگ کے گیا تھا، 10 سال کے قریب ہجرت کے بھی ہوں، اور پھر وہ لمبا عرصہ جو نشانات کا چلا ہے آپس میں اختلافات کا، وہ بھی اسی کے زمانے میں سمیٹا جا سکتا ہو. یہ جب تک باتیں کوئی ثابت نہیں کرتا، صرف منہ سے کہہ دینا کہ غرق کا مطلب ضرور مر جانا ہی ہے، یہ کافی نہیں ہے. اس لیے جہاں جہاں بھی قرآن کریم نے فرعون اور اس کی قوم کے غرق کا ذکر کیا ہے، ایک معنی میں تو وہ لازماً سب پر چشمہ ہوتا ہے کہ وہ قوم ہلاک ہو گئی، معنوی طور پر اس کے دن گنے گئے. ورنہ ایک اور پرابلم یہ بنے گی کہ ساری قوم غرق ہوئی بھی نہیں. ماہو جمیہ کا لفظ لوگ بھول جاتے ہیں. ماہو جمیہ کا مطلب تو یہ ہے کہ سارے کے سارے غرق ہو گئے. اب وہ یہ جو اس سے کوشش کرتے ہیں بچ نکلنے کی، وہ یہ کہیں گے کہ صرف لشکر مراد ہے، کہ فرعون کا لشکر جو ساتھ تھا. تو پیچھے ساری قوم اگر بالکل بچ جائے اور وہ باقی رہے تو پھر حضرت موسیٰ کا جو غلبہ مقدر ہے وہ پورا ہوتا نہیں. اور اگر یہ مانا جائے کہ فوراً ہوا تھا واقعہ، تو اس میں ایک اور مشکل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ پھر واپس کیوں نہیں لوٹ آئے. آگے جا کے اتنی دیر مصیبت کی کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی. واپس لوٹتے، اپنی حکومت وہاں بھی قائم کرتے، پھر تسلی کے ساتھ فلسطین کو بھی فتح کرتے. تو آخر وقت تک خطرہ رہا ہے، اور اس کے بعد بھی لمبا عرصہ فرعون کی قوم اپنے وطن میں رہی ہے. اس لیے ماضی کے ذکر میں یہ سمجھ لینا کہ آنن فانن ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں، یہ غلط بات ہے. جتنا دور کا زمانہ ہو اتنا نشانات اور باتوں کے واقعات کے درمیان فاصلے ہوا کرتے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ اکٹھا ہو گیا. اب یہ 9 آیات پڑھ جائیں آپ تو یوں لگتا ہے بس آنن فانن جڑی جاتے ہیں، حالانکہ اس پر ایک لمبا عرصہ گزرا ہے. نشانات پڑا، پھر ان پر ان کا مصیبت میں پڑھنا، پھر دعاؤں کی طرف متوجہ ہونا، پھر حضرت موسیٰ کا دعائیں کرنا. یہ تو نہیں کہ ایک دن یا 4 دن کے اندر اندر یہ واقعات ہو گئے. تو اس لیے یہ سارا مضمون پھیلا ہوا ہے لمبے عرصے پر. فرعون کی قوم کا غرق تقریباً 200 سال میں ہوا ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس واقعہ کے بعد جو حضرت موسیٰ کے اخراج کا واقعہ ہے، اس کے بعد پھر مصر کی قوم نہیں سنبھل سکی. ایک تھوڑی دیر کے لیے ایک بادشاہ کے زمانے میں جو غالباً چوتھا تھا، اس کے بعد تھوڑی سی چمک آئی ہے، اور پھر وہ چمک تھی وہ غائب ہو گئی. اور یہ پوری رجیم، یہ پورا سلسلہ ان کی سب لپیٹ دی گئی ہمیشہ کے لیے اگلے 200 سال کے اندر. اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کی قوم کو ان پر غلبہ نصیب ہوا ہے. واپس جانا اور غلبے کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ یہ زمین تیرے سپرد کر دیں گے. بس سوال یہ ہے کہ اگر فرعون اور اس قوم غرق ہو گئی تھی تو یہ وعدہ اسی وقت پورا ہو جانا چاہیے تھا. کیوں حضرت موسیٰ نے لوٹے اور قبضہ کیا؟ 200 سال انتظار کرنا پڑا ہے اس زمین کے زیر نگی آنے میں،
اور وہ رفتہ رفتہ ہوا ہے، وہ اچانک واقعہ نہیں ہوا۔ فرعون مصر کی صف لپیٹی گئی ہے، پھر دوسرا دور شروع ہوا ہے، پھر دوسرے غیر ملکی بادشاہ بھی آ گئے ہیں، اور پھر یونان کا قبضہ ہوا ہے اس پر ایک لمبے عرصے تک، اور یونانی قبضے کے دوران بعد میں پھر عیسائیت کو بھی غلبہ نصیب ہوا۔ یہ اتنا لمبا دور پھیلا ہوا ہے کہ 200 سال کے بعد بنی اسرائیل کو مصر پہ قبضہ نہیں ملا۔ مصر پر جو قبضہ ہے یہ تو حضرت عیسیٰ کے زمانے تک ممتد ہوا ہے، پھر جا کر اللہ تعالیٰ نے یہ قبضہ عطا فرمایا۔ تو خدا تعالیٰ کے وعدوں میں یہ قدغن لگا دینا کہ یہ 100 سال یا 200 سال میں لازم ختم ہو جائیں، پورے ہو جائیں، بلکہ یہ کہیں کہ آپ 8-10 سال کے اندر یہ سارے واقعات رونما ہو جائیں، یہ ہے ہی غلط۔ عیسائیت کو دیکھیں 300 سال انتظار کرنا پڑا تھا، اسلام لیظہرہ علی الدین کا انتظار ابھی تک کر رہا ہے، علی الدین کلہ کا 1400 سال ہو گئے ہیں۔ تو الہی وعدوں میں جو یقینی حالت ہے وہ آخری نتیجے کی یقینی حالت ہے کہ ناممکن ہے کہ اس تقدیر کو بدل سکو، لازماً یہ ہو کے رہے گا، لیکن خدا کا وقت اپنا وقت ہے، اور اس کا جو نظام چلتا ہے وہ دھیما اپنے اپنے دستور کے مطابق قدم بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس منزل کو پہنچ جاتا ہے جو مقدر ہے۔ اس فرعون مصر کے اور موسیٰ کے تعلقات میں یہ ساری باتیں آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم نے جہاں وعدہ کیا ہے کہ فرعون کا ملک تمہارے سپرد کر دیا جائے گا، وہ یہ مراد نہیں تھی کہ فوراً ہو جائے گا، تاریخ بتا رہی ہے کہ فوراً نہیں ہوا۔ اور غرق کا معنی بھی پھر اسی طرح لینا پڑے گا، یہ جہاں تک فرعون کے ساتھیوں کا تعلق ہے اس میں شک نہیں، وہ غرق ہو گئے۔ جہاں تک فرعون کی ذات کا تعلق ہے، ایک آیت استثناء بتا رہی ہے، اور استثناء کا طریق بتا رہی ہے جو کسی اور اس کے لشکر کے متعلق خدا تعالیٰ نے نہیں بیان فرمایا، اس لیے لازماً ایک فرق پڑا ہے غرق کے طریق میں، اور باقی سارے ہلاک ہو گئے اور ختم ہوئے، لیکن جو پیچھے رہ گئے تھے وہ اپنے ملک پہ بدستور قائم رہے ہیں، بدستور ان کا غلبہ اس ملک پہ قائم رہا ہے، یہاں تک کہ بعد کی کئی رجیمز کے بعد پھر بالآخر ان کی آخری تباہی جو ہے اس نے اس پر عمل خدا تعالیٰ نے اس کو انجام تک پہنچایا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ، اس آیت پہ ہم چل رہے تھے، پر اس نے ان کو ملک سے نکالنے کا ارادہ نہیں کیا، اس نے اکھیڑنے کا ارادہ کیا ہے، ان کے قدم نہ وہاں جمیں، اپنے ملک میں رہتے ہوئے ملک سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں، ان کے تمام حقوق طرف کر لیے جائیں۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا میں یہاں تمام قوم نظر آ رہی ہے، لشکر کی بات ابھی نہیں چل رہی یہاں، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ساری قوم غرق نہیں ہوئی تھی، مَّعَهُ جَمِيعًا میں ساری قوم نظر آتی ہے، طرز بیان ہی ہے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، جو بھی اس کے ساتھی تھے، جو اس کے ہمنوا تھے، اس کے ماتحت تھے، ان سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ بس غرق کا معنی یہاں جو معنوی طور پر یعنی تمثیلی طور پر یا زبان کے محاورے میں عموماً استعمال ہوتا ہے کہ ان کا اس قوم کو ہم نے غرق کر دیا، ان کو اب کچھ نہیں رہنے دیا، اس کے بعد ان کی سطوت مٹ گئی، ان کی شان و شوکت جاتی رہی۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، یہ دیکھ لیں ہم، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، من بعدہی کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اسکنوا الارض، اب فرعون کے واقعہ کے بہت دیر بعد یہ واقعہ ہوا ہے کہ اسکنوا الارض، یا کہ فلسطین میں جا کے تم آباد ہو جاؤ، اور 40 سال تک حضرت موسیٰ جنگلوں میں بھٹکتے رہے ہیں، اور جانے سے پہلے آپ کی باہری وفات ہوئی ہے، آپ عرض مقدس میں خود بھی داخل نہیں ہو سکے۔ تو اس لیے یہ جو وقت کے آپس میں فاصلے ہیں واقعات کے، ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، ورنہ قرآن کا کچھ مطلب سمجھ جائیں گے آپ لوگ۔ من بعد ہی سے مراد ہے جب یہ واقعہ گزر گیا، آپ حضرت موسیٰ خیریت سے دوسرے کنارے پہنچ گئے،
پھر بنی اسرائیل سے یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اسکن الارض، اب الارض یعنی فلسطین پر تم قبضہ کرو اور یہاں رہائش اختیار کرو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور جب آخرت کا وعدہ آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تمہیں سب کو اکٹھا کر لائیں گے اس میں، جس کا مطلب ہے ایک دفعہ فلسطین پہ قبضہ کرنے کے بعد پھر ان کا وہاں سے نکلنا مقدر ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یہاں میرے نزدیک یہ وہ وعدہ نہیں ہے جس کو پورا ہوتے ہم اب دیکھ رہے ہیں، وہ ایک تیسرا وعدہ ہے جو ان آیات کے جو تسلسل ہے آیات کا، ان سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا ایک وعدہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پورا ہو چکا ہے، 2 دفعہ ان کا اخراج ہوا ہے، اور ایک وعدہ وہ ہے جو بالآخر ہوگا، اس کا ذکر تیسرے کے طور پر خدا تعالیٰ الگ فرماتا ہے، لیکن وہ اس موقع وہ جو آیت آئے گی میں وہاں آپ کو اس پر آپ پر کھولوں گا بات کھولوں گا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تمہیں دوبارہ اکٹھا کر لائیں گے۔ اس سے مراد پہلے نبوکد نظر کے ذریعے ان کا انتشار ہے، کیونکہ جب ایک دفعہ زمین پر قبضہ کیا تو جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا کا کیا بات ہوئی، تو وہاں پہلے ہی تھے۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ قبضہ قائم نہیں رہے گا اور ان کا انتشار ہو جائے گا۔ یہ نبوکد نظر نے کیا تھا، اور اس کے بعد خورس بادشاہ نے ان کو دوبارہ وہاں اکٹھا کیا ہے، اور جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا کا وعدہ وہ پورا ہو چکا ہے، یہ تاریخ سے ثابت ہے، اس لیے اس کو دوسری جگہ چسپاں کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، جی گھڑی کیا کہتی ہے، وقت ہے نا ابھی، ہے نا چند منٹ۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے حق کے ساتھ اسے یعنی قرآن کریم کو اتارا ہے، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق ہی کے ساتھ یہ اترا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے تجھے مبشر اور نذیر کی حیثیت کے سوا اور کسی حیثیت سے نہیں بھیجا۔ اور کون سی حیثیت ہو سکتی ہے جس کی نفی ہو رہی ہے؟ وہ دروغہ کن بنا کر، وکیل اور ذمہ دار قرار دے کر نہیں بھیجا تجھے، زبردستی تبدیل کرنے کی خاطر تجھے نہیں بھجوایا۔ مبشرا و نذیرا، بلاغ کر، باقی کام خدا پر چھوڑ، تبشیر کے فرائض پورے کر دے، انذار کے فرائض پورا کر دے، باقی اللہ کا کام ہے، اس سے زیادہ تیرا کوئی دخل نہیں ہے۔ بس وما انزلناک الا مبشرا و نذیرا وقرآنا فرق، ہاں یہاں بالحق نزل کیوں ہے مومن صاحب؟ بالحق انزل نہ ہو گیا، وہ بالحق نزل، یعنی اپنی مرضی سے قرآن حق سے ہٹ کر بھی ہو سکتا تھا نازل۔ کیا کہتے ہیں آپ کے مفسرین اس بارے میں؟ کیوں جی؟ ہمارے تفسیر کے جو علماء ہیں ان میں کون کون ہے؟ ایک حافظ مظفر صاحب بھی اس میں ہیں، سمیع صاحب ہیں، وہ حدیث کے ہیں، وہ حافظ مظفر صاحب وہ بھی حدیث کے ہیں، مگر ان کا قرآن کی تفسیر پر بھی کافی عبور میں نے دیکھا ہے، ان کو شوق ہے اور اپنے مطالعہ سے انہوں نے کافی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو نظری علم ہے یہ بڑھایا ہوا ہے۔ لیکن مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے نزل کا کیا معنی کیا ہے، بالحق نزل۔ میرے نزدیک تو اس کا یہ معنی بن سکتا ہے، یعنی اس پہ اور مزید غور بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم سے علاوہ جتنی بھی کتابیں اتاری گئی تھیں وہ قائم نہیں رہیں، اور ان کی
حفاظت کا ایسا انتظام نہیں کیا گیا جیسا کہ قرآن کریم کا کیا گیا تھا. لیکن اگر یہ معنی کریں تو اس میں جھول رہ جاتے ہیں باقی، کیونکہ ان کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی تھی وہ تو بعد میں ہوئی تھی، نزول کے دوران تو خرابی نہیں ہوئی. نزول تو سب کا حق کے ساتھ ہوا ہے. یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ قرآن کریم کی کسی اور آیت میں کسی سابقہ الہی تعلیم کے متعلق یہ لکھا گیا ہے کہ بالحق نزل. کیا الحق سے مراد کچھ اور ہے؟ الحق تو خدا تعالیٰ کا نام بھی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کا تعلق تو ہر نبی کی وحی سے ہے، اس لیے وہ بھی ایک الگ بات کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا. سچائی کے ساتھ قائم رہے گا. نہیں وہ اس کا یہاں سے اس کا معنی بن رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالحق انزلناہ، حق کے ساتھ ہم نے اسے نازل فرمایا، بالحق نزل، اور حقی کے ساتھ وہ اترا ہے. تو یہاں بالحق نزل کا کیا معنی ہے؟ جس کو خدا حق کے ساتھ اتارے گا وہ حقی کے ساتھ اترے گا. اور پہلی کتابوں میں مجھے یاد نہیں کہ قرآن کریم نے یہ ان کتابوں کے متعلق یہ فرمایا ہو کہ ہم نے حق کے ساتھ اتاری اور حق کے ساتھ اتری. تو یا تو یہ تاکید محض ہے، یہ بھی محاورہ ہوا کرتا ہے کہ ایک مضمون کو مضبوط کرنے کے لیے اور قوت دینے کے لیے اس کو دہرایا جاتا ہے کہ حق کے سوا کوئی چیز اس میں داخل نہیں. یہ معنی تو سمجھ میں آتا ہے اور اس حد تک مطمئن کر سکتا ہے، مگر مزید احتیاطاً تحقیق ہو جانی چاہیے. آپ نوٹ کر لیں، اور ربا والے سن رہے ہوں گے درس، وہ بھی تحقیق کر کے اس بارے میں مجھے مشورہ دیں. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اور قرآن کو ہم نے وقفے وقفے سے اتارا ہے. فرقناہ لتقرأہ علی الناس، تاکہ تو لوگوں پر اس کی تلاوت کرے، علی مکثن، ٹھہر ٹھہر کر، یعنی آہستہ آہستہ. ونزلناہ تنزیلا، اور اسے ہم نے رفتہ رفتہ اتارا ہے. شاید یہ مراد ہو بالحق نظر، کیونکہ اس کی آگے یہ تشریح ہو رہی ہے. کسی اور کتاب کے متعلق یہ ذکر نہیں ملتا کہ ایک بہت لمبے عرصے کے پھیلاؤ پر وقفہ وقفہ دے کر اور اپنے رسول کے ذریعے ان کو سمجھا کر، پھر تعلیم کو راسخ کر کے پھر آگے بڑھے، پھر اور آگے. یہ طریق جو ہے تعلیم کا، یہ پرانی کتب میں ملتا نہیں کہیں. حضرت موسیٰ کے اوپر بھی یوں لگتا ہے کہ وہ جو مثلا وہ الوا دی گئیں. تو یہ جو مکس والا مضمون ہے اور اس کا بیان کرنے کا طریق، یہ جو حضرت جبرائیل کا بار بار آ کے دہرانا ہے، اس اگلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بالحق نظر کا یہ مطلب ہے کہ اس کا نزول بھی غیر معمولی شان رکھتا ہے سچائی کی. اور چونکہ اس نے باقی رہنا تھا، اس لیے اس کو عام طریق پر نہیں محض بلکہ خاص حفاظت کے طریق پر اچھی طرح اس کی تعلیم کو جاگزیں کرنے کی خاطر جبرائیل کو بار بار بھیج کر یہ یقینی بنا دیا گیا کہ اس کا حق قائم رہے اور اس کو سمجھنے میں بھی لوگ حق کے تقاضے پورے کرنے والے ہوں. یہ معنی ہے جو مجھے نسبتاً زیادہ دل کو لگتا ہے. باقی بعد میں دیکھیں گے. قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، تو کہہ دے، بھی ہمارا وقت ہے نا ختم کرنے کا. ہاں، قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، تو کہہ دے کہ تمہاری مرضی ہے، ایمان لاؤ یا نہ ایمان لاؤ. اجازت نہیں ہے کہ نہ ایمان لاؤ، بشک کچھ نہیں ہوگا. مراد یہ اختیار تمہیں ہے، پکڑے تو جاؤ گے اگر نہیں لاؤ گے، لیکن اختیار بہرحال ہے. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ
اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا، اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں یقیناً وہ جنہیں علم دیا گیا، اذا یتلا علیہم جب ان پر پڑھا جاتا تھا یا آیات پڑھی جاتی تھیں، وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے تھے سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ ٹھوڑیوں کے بل دراصل یہ طبی حالت جو گرنے کی ہے اس کا نقشہ ٹھوڑیوں کے بل ہی بنتا ہے، کیونکہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکا کہ آپ سر کو اتنا خم دے دیں کہ ماتھے کے بل گریں۔ جب جھکتے ہیں تو ہمیشہ ٹھوڑی پہلے اتر رہی ہوتی ہے، اور آخر وقت میں جس طرح رسٹ کو خم دیتے ہیں ٹوسٹ، اس طرح سر پھر آخر پہ ٹوسٹ کر کے سیدھا ہوتا ہے۔ تو ٹھوڑیوں کے بل جو گرنا ہے یہ بین ہی حقیقی صورت کی تصویر کھینچ رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، یہ تو ہو چکا نا، یہ آگے آیت ساری پڑھ کے سجدہ ہو چکا ہے، اس لیے ترجمے میں میرے خیال میں دوبارہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کہتے تھے، یعنی جب وہ سجدے میں گرتے تھے لوگ، علم والے لوگ، من قبل ہی، اس لیے ماضی میں ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ من قبل ہی نے پرانے لوگوں کے نقشے کھینچے ہیں، اور وہ جو کہ ماضی کا تذکرہ ہے اس لیے آگے ترجمہ ماضی میں ہے، ورنہ مومنوں کی حالت تو ایک دائمی حالت ہے، جب بھی ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو اسی طرح کرتے ہیں۔ اس لیے تھے کہ لفظ سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ قل آمنوا بہ اور لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، یہ ان کا حال کھینچا جا رہا ہے، ان کے حال کا نقشہ۔ تو مخاطب چونکہ مومن اور کافر سب برابر ہیں، اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم چاہو ایمان لاؤ چاہو نہ ایمان لاؤ، مگر یہ آیات اس شان کی ہیں کہ ایسی آیات جب پیروں پر تلاوت کی جاتی تھیں تو ان کے ایمان نہ لانے کا سوال ہی کوئی نہیں تھا، وہ تو روتے ہوئے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اصل صورتحال ہے۔ تمہارے بڑے جو تمہارے صاحب علم لوگ تھے ان کا یہ طریق تھا۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اور پھر وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے تھے، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور انہیں انکساری میں یہ بڑھا دیتا تھا۔ یا دوسرا معنی یہ ہوگا کہ یہاں آ کر مومنوں کا ذکر جو حال کے ہیں ان کا ذکر چل پڑا ہو، کیونکہ وہی بات دہرائی جا رہی ہے جو ضرورت نہیں۔ اگر اس کی ضمیر ماضی میں کی جائے تو پہلے ہی ذکر ہو چکا ہے، اس لیے مومنوں کو صرف ٹھوڑیوں کے بل گرتا ہوا نہیں دکھایا جا رہا، بلکہ ان کے ساتھ گریہ و زاری بھی داخل کر دی ہے۔ بس یہاں اگر اس کا حال میں ترجمہ کر لیا جائے تو عین برمحل ہوگا، اور میں نے اپنے ترجمے میں پہلا ماضی میں رکھا ہوا ہے اور یہ حال میں اسی غرض سے رکھا ہوا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ وَيَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اس زمانے کے جو مومن ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور قرآن ان کو خشوعت میں کیا کہتے ہیں، اس کا لفظ کیا ہے، ان کے ساری معنی ہے، مگر خشیت نہیں، خشیت نہیں، عین ہے، خشوعت ہے نا، خشوع خالی، خضوع کہتے ہیں، ہاں خضوع خشوع، تو قرآن ان کو خشوع میں بڑھا دیتا تھا، یعنی انکساری میں، اور سجدے کا تعلق ہی انکساری سے ہے، تو یہ قرآن ان کو اور بھی زیادہ انکساری اور عاجزی میں اور تسلیم و رضا میں بڑھا دیتا تھا۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ، تو کہہ دے کہ چاہو تو اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو، أَوِ ادعوا الرحمٰن، یا رحمان کو پکارو،
ایم ما تدعو، جس نام سے بھی تم پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، سب اچھے نام اسی کے ہیں. یعنی ناموں کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ فلاں جگہ رام ہے، اللہ ہے، یا کچھ اور نام دیے، گاڈ کہا جاتا ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیوں استعمال کرتے ہو. قرآن کریم تو فرمایا قل ادعوا اللہ عبد الرحمن. صفات اگر خدا تعالیٰ کی ہوں اور ضمیر خدا ہی کی طرف جائے تو پھر جتنے بھی نام ہیں وہ سب پیارے ہیں، مگر غیر کی طرف نہ پھرے، یہ شرط ہے. فلاح الاسماء الحسنی، کیونکہ اسماء حسنی اسی کے ہیں اصل میں. ان اسماء حسنی اسی کو زیب دیتے ہیں، اس کے سوا کسی کو زیب نہیں دیتے. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، اور اپنی نماز اونچی نہ پڑھا کر، نہ ہی بہت ہلکی آواز میں. تو خافت بہا، یہ بالکل دل کے اندر ہی. وابتغ بین ذالک سبیلا، اور ان دونوں کے درمیان کی راہ اپنا، وہ پکڑ لے. یعنی آواز اٹھے نہیں، جیسے کہ بولتے وقت ایک سنائی دینے والی گنگناہٹ ہوتی ہے، اور نہ بالکل ہونٹ بند ہوں اور دل کے اندر ہی ہو رہا ہو، بلکہ ہلکی ہلکی ہمس کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کر. وقل الحمد للہ الذی، یہ جو ہے نا بین ذالک سبیلا، یہ انفرادی نماز کا تعلق ہے جہاں اس کی بات ہو رہی ہے. قرآن کریم کی عام تلاوت کی بات نہیں ہو رہی. انفرادی نماز میں جہاں قرات بالجہر نہیں ہوتی، وہاں بالکل ہی خاموش رہ کر منہ بند کر کے قرات کرنا مناسب نہیں، نہ اونچی آواز میں مناسب ہے. اس لیے بیچ کی راہ اختیار کر. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اور تو کہہ دے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. الذی لم یتخذ ولدا، یعنی وہ ذات جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا. ولم یکن له شریک، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. فی الملک، اس کی بادشاہت میں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اس کا کوئی ولی نہیں جو کمزوری کی حالت میں اس کا مددگار ہو. یعنی ولی تو ہیں سب، اولیاء اللہ بھی ہیں. قرآن کریم بیان فرما رہا ہے من انصاری اللہ کی آواز بھی اٹھتی ہے، مگر کسی ایسی آواز میں یہ معنی داخل کرنا ناجائز ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنی کمزوری یا ناطاقتی کی وجہ سے کسی مدد کی ضرورت ہے. وَكَبِّرْهُ تکبیرہ، اور اس کی خوب تکبیر کر، اس کی بڑائی بیان کر، بڑی شان و شوکت اور زور و قوت کے ساتھ. تکبیرہ میں کبر کے معنوں کے اندر شدت پیدا ہو گئی ہے کہ خوب اس کی بڑائی بلند کر، اس کی بڑائی بیان کر. ہو گئے وقت؟ ہاں حق سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پہ اترا. اسی لیے کہا تھا جبریل بھی نہیں، اور یہاں کوئی غیر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. الحق لفظ جب بولا جاتا ہے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں بولا جاتا، یا سچائی. الحق سے مراد وہ شخص بھی تو ہو سکتا ہے جو مجسم حق نہیں، سچ ہے. اس کی کوئی دلیل کہیں ہے، کوئی مثال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الحق کہا گیا ہو ہے کہ قرآن کے متعلق تو لگ سکتا ہے، مگر کسی حدیث میں، کسی قرآنی آیت میں مجھے کہیں یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف الحق کا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف پھیرا گیا ہو. ہمیشہ الحق خدا تعالیٰ ہے یا کامل سچائی. ٹھیک ہے، اگر ہے تو غور کر لیں، نکال لیں. مگر بل پھر صلہ بھی دیکھنا ہے کہ جائز ہے کہ نہیں. بالحق کے نظر کی بجائے الحق یا الحق چاہیے تھا. پھر وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ بے بمعنی واسطے کے، اس رسول کے ذریعے یہ تمہاری طرف یہ بھی تحقیق طلب بات ہے نا. بے واسطے کے لیے تو استعمال ہوتا ہے. نہیں، یہاں اس موقع پر
جب نزول کی بات ہو رہی ہو تو کیا بے کا صلہ آتا ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھنا نزل بہی یہ حضرت جبریل کے متعلق آتا ہے غالباً نزل بہی جی کل نزل بروح القدس نزل بے لے کر ہاں نزل بہی کا لفظ نزل آتا ہے به الروح مگر وہ لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں نزل به الروح وہاں ضمیر بھی ساتھ ہی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جا رہا ہے یا قرآن جا رہا ہے قرآن کی طرف دونوں طرف جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ لے کر آیا ہے جبریل لے کر اترا ہے یا قرآن لے کر جبریل اترا ہے تو دونوں صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں اترنے والے بنتے لانے والے کی طرف ضمیر پھر جائے گی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ لے کے نہیں آئے انزل اللہ نے اتارا ہے لے کر کوئی اور آیا ہے وہ جبرائیل ہے اس لیے میں نے کہا تھا وہاں کہ الحق میں اگر جبرائیل کی طرف اشارہ ہوتا تو ترجمہ بڑا واضح ہو جاتا میرے نزدیک جبرائیل کو الحق نہیں کہا گیا صرف اللہ کی ذات ہے جسے الحق کہا جاتا ہے